جذبوں کی تنویر حسین خوابوں کی تعبیر، پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر، عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کا پاکستان جشن آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن لیے حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزادی کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور یقیناً یہ ایک ایسا عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مزید اضافہ کرنا چاہیے کہ غلامی سے آزادی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھا جائے تو کیلنڈر پر صرف ایک تاریخ تبدیل ہوئی، لیکن اس تاریخ کے تبدیل ہونے کے پیچھے بہت سارے واقعات، کئی مسلمانوں کی جد و جہد اور بہت ساری کوششیں، لازوال قربانیاں، یہ دینے کے بعد پھر ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت ملی۔ جب نعمت بندے کو بہت قربانی اور اسٹرگل کے بعد ملے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے، پھر اس کی توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ جتنی ایفرٹ لگا کر میں نے اس نعمت کو حاصل کیا ہے، اس کے لیے جتنی میں نے قربانیاں دی ہیں، اگر ان قربانیوں کی قدر میں خود نہیں کروں گا تو کون اس کی قدر کرے گا؟ جب قربانی پیش کرنے کے بعد ایک عظیم نعمت ہاتھ آئی ہے تو پھر اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا دیس ہے، یہ پیارا پاکستان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اس کا احسان ہے، اور یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ گفتگو انشاءاللہ جب آگے بڑھائیں گے تو پاکستان کے حوالے سے مختلف باتیں بھی شامل رہیں گی۔ ہمارا آزادی میں کیا کردار رہا، آزادی کے بعد کیا کردار ہے، اور ہماری آزادی باقی رہے، اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان ڈائمنشنز کو ہم لیں، سلسلے میں کور کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی سلسلے میں تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے، بجھے ہوئے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے،
تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، تو باقی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي، تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ۔ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روح گرداں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمیں قرآن کی تعلیمات درست انداز سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی تعلیمات حاصل کریں تاکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو سکے۔ رب العالمین جل وعلا نے آزادی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری سے وجود میں آیا، اس لیے وجود میں آیا تاکہ ہم اس وطن میں رہ کر آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں، آزادی کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نغمے پڑھ سکیں، آزادی کے ساتھ وہ سارے کام کر سکیں جو کسی کے زیر دست رہ کر بندہ نہیں کر پاتا، وہ اسلامی کام۔ کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی قبول کرتا ہے تو بندہ ہی ہے، تو ہر وقت چاہے وہ چاند پر ہی کیوں نہ چل جائے اللہ کا بندہ، لیکن اس بات کو جب وہ تسلیم کرتا ہے اور اپنے سر کو اپنے معبود کے آگے جھکاتا ہے تو کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہ ہو، وہ آزادی سے اپنے رب کی بندگی کا اظہار کر سکے۔ اس لیے قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دیں، پاکستان حاصل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 22,000 سے زائد سنی علماء تحریک آزادی میں شہید ہوئے۔ یہ وہ افراد تھے جو ایک سرگرم کارکن رہے تحریک آزادی کے، بہت سے ان میں رہنما بھی تھے کہ جن کے پیچھے لگ کر بہت سارے لوگ آزادی کی جد و جہد میں آئے، اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اسلام کے لیے تھا۔ اگر اسلام کے لیے ایک ملک آزاد ہوا اور اس میں رہ کر ہم قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن کو نہ سمجھیں، اس کو نہ سیکھیں اور اس سے ہماری دوری رہے، تو پھر بتائیے ہم آزادی کے مقصد کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ ہم نے جب آزادی حاصل کی ہے تو اب اسے لیے رکھنا ہے، جس لیے لیے اسے بھی بالکل اپنی توجہ میں رکھیں اور کوشش کریں کہ میرا دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزلیں میں طے کرتا چلا جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار اطاعت شیار بندہ چلا جاؤں۔ اسی لیے تو میں نے آزادی حاصل کی تھی۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نعتیں بھی سنتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی میں بہت سے عشق رسول کے پہلو ایسے ہیں کہ اس کا محل وقوع کے اعتبار سے، اس کا جو کنٹری کوڈ ہے اس کے اعتبار سے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں لے جا کر کنیکٹ کرتی ہیں اسلام کے ساتھ،
گنبد خضرا کے ساتھ ہمارے وطن کا مبارک جھنڈا دیکھیے، یہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے گنبد خضرا کی یادوں کے ساتھ۔ تو جس مبارک وطن کے ایک پرچم میں ایسے عشق رسول کے پہلو ہوں تو وہاں تو عشق رسول کی بات ہونی چاہیے، نہ صرف بات ہونی چاہیے بلکہ رہنے والے عاشقان رسول ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی مفہوم پر بھی گفتگو کریں گے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں انٹرسٹنگ معلومات ہم چاہیں گے کہ شیئر ہوتی رہیں، آپ بھی شیئر کیجئے، لیکن ابھی عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے،
رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اور تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک زمین و فلک زمین و فلک زمین و فلک سیما کو سمک ویسے کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سیما کو سمک زمین و فلک سیما کو سمک ویسے کا نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے اور یہ فیض دیے وجود کیے نام لیے زمانہ جیے یہ فیض دیے وجود کیے نام لیے زمانہ جیے جہان لیے
اور صحابہ کرم روانہ کیے آب نعم زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم جاگ سیے جو رکھتے تھے ہم جاگ سیے یہ سترے بداں تمہارے لیے جو رکھتے تھے ہم جاگ سیے یہ سترے بداں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھمن پن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محل پہ ایسے منل سزائے محل پہ ایسے منل یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے محل پہ ایسے منل یہ امن و امان تمہارے لیے یہ امن و امان تمہارے لیے اور بفور صدا سمائے بندھا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا سقوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے اور یہ طور اونچا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے ورا جہت سے ورا وصال ملا جہت سے روا جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے یہ تاب و توان تمہارے لیے اور صبا چلے باغ پھلے اور پھول کھلے دن وہ بھلے صبا چلے
नाम खुले लीवा के तले लीवा के तले लीवा के तले सना में खुले लीवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए लीवा के तले सना में खुले गदा की ज़बान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह वाजिबा। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और इजाफ़ा फरमाए। बहुत प्यारे कलाम का इंतखाब फरमाए उमर भाई ने, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ बड़ा प्यारा कलाम, अल्लाह करीम हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जहाँ हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया, तो यहाँ वो तरीक़ेकार राइज करें, इसीलिए ये एक आज़ादी का सिलसिला है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमने होश संभाला है, हम देख रहे हैं जैसे योम आज़ादी आता है, दान भाई उषा साहब शाह जी, योम आज़ादी आता है या कोई भी ऐसा इवेंट आता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो जश्न आज़ादी हो, चाहे जश्न विलादत हो, या इस किस्म के और भी अयाम आते हैं, और जो मुल्की एतबार से भी एक अहमियत के हामिल होते हैं, मजहबी एतबार से भी अहमियत के हामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान में रहते हुए इन अंदाज़ों को, इन अयाम को सेलिब्रेट करने की मुकम्मल आज़ादी होती है। उसके लिए पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जगह जगह महफिलें सजती हैं, उलमा व मशाइख को अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं वो परचम कुशाई की मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीबात होती हैं। मोहब्बत पाकिस्तान का बाकायदा और वालिहाना इजहार होता है, और ये दर्स दिया जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, और इसके लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी और किन किन उलमा ने कुर्बानियाँ दी, बिलखुसूस जिनमें नाम आता है अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सैयदना आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब 1 साल के थे, जब ये 1857 की जो जंग आज़ादी शुरू हुई थी, और उस वक्त तकरीबन, और उस वक्त जो है सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी, आपके दादा जान, ये वो थे जो अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम नवा थे, और उनके मुबारक फतवे शरीफ पर दस्तखत फरमाने वाले थे, उसकी तायीद करने वाले थे, और यूँ एक बाकायदा मुसलमानों को ये सब प्लेटफॉर्म फराहम करने वाले थे कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना बाकी अक़वाम आलम से मुख्तलिफ है, तो ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस मकसद को लेकर बंदा उठे और फिर काम करे कि अब मेरा जीना मरना, जैसे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबे कराम का एक अंदाज रहा कि मक्के से मदीना मुनव्वरा सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ कर मदीना मुनव्वरा आए और फिर यहाँ आबाद किया। अब यहाँ जो कानून होगा वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ होगा। यहाँ जो हम अब जिस तर्ज़ अमल पर चलेंगे तो वफ़ा के खूगर वफ़ा करेंगे, ये तय हुआ था, और ये तय हुआ, ये चलता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं, तो खुशी सी होती है कि आज हमारा यौम आज़ादी है। क्या फरमाइएगा? उस पर सबसे पहले तो आपको भी और हमारे हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन इन सबको यौम आज़ादी
मुबारक हो पाकिस्तान का। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जिस तरह आपने मतलब कलाम को शुरू फरमाया उसमें वाकई एक ये है कि हमारा जो टॉपिक है हमारा पाकिस्तान, और इसके पस मंज़र में क्या है, बैकअप पे के यौम आज़ादी है 14 अगस्त है। तो इंसान की फितरत में है कि ये जिस जगह बैठता है उस जगह से इसको प्यार होता है, क्या बात है। जिस जगह रहता है उस जगह से प्यार हो जाता है, जिस इलाके में रहता है उस इलाके से प्यार हो जाता है। तो आपने वो यादगारों का जिक्र किया ना कि हम जश्न विलादत मनाते हैं, हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, और हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं, और फिर यौम पाकिस्तान भी हम 14 अगस्त को भी मनाते हैं, और हिजरी तारीख 27 रमज़ान को मनाते हैं, माशाअल्लाह। दोनों तारीखों को। अब ये सब कुछ क्या कौन करवा रहा है? ये मोहब्बत करवा रही है, वाह। वतन की मोहब्बत। तो हम अपनी यादगारों को देखें ना थोड़ा समझने के लिए कि हर इंसान ने कुछ अपनी यादगारें बल्कि संभाल कर रखी होती हैं डायरियों की शक्ल में, या उसका कोई पेपर हो, तो उनको अपनी तारीख़ विलादत याद होती है और वो हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो अंदाज मुख्तलिफ होता है, कोई दुआएं मांगता है उसकी दराज़ी उम्र बिल खैर की, कोई शुक्र अदा करता है रब ताला का। तो मोहब्बत जो है ना, ये महबूब की हर चीज़ से मोहब्बत करवा देती है, उसके जो खूबियां हैं उन्हीं को पसंद करती है। उसमें अगर ऐब हो भी तो उस ऐब को सुनना भी गवारा नहीं करती। तो यूं किसी ने कहा है कि मोहब्बत जो है ये महबूब की ऐब देखने से, महबूब की ऐब देखने से अंधा कर देती है गोया। बिल्कुल। अब ये कि हमारा वतन, अब यहाँ पर हम पैदा हुए, तो इससे जो मोहब्बत है वो फितरी तकाजा है। ऐसा है। इस वतन के जो लहलहाते खेत हैं, जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं, वाह। जो सरसब्ज़ व शादाब वो जो मैदान हैं, आबशार हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, इसके फल, इसके फूल, वाह। इसके दरख्त, इसके पत्ते, इसके मौसम और इसके जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ये इंसान को एक मतलब ऐसी मोहब्बत देते हैं कि इंसान की अगर बाहर के मुल्क में तबीयत भी ख़राब हो जाए ना, वो कहता है कि मुझे मेरे वतन पहुंचा दो। वतन की मिट्टी सूंघने में इसको जैसा वो लुत्फ आता है ना, वो वतन से मोहब्बत का एक सबूत होता है। अब आ जाए दूसरी तरफ के यौम आज़ादी, जिस तरह आपने कहा ना आज़ादी, तो एक नारा था जो एक हमें बुनियादी तौर पे नज़र आता है, जिसको हमारे उलमाए किराम लेके चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो नारा क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत का मुस्तहिक नहीं। अब रब ताला को जब माबूद माना ना जी, तो रब ताला को माबूद माना, रब ताला को खालिक माना, तो रब ताला को मानने का जो मतलब बयान किया गया अकायद की किताबों में वो ये कि रब ताला की ज़ातो सिफ़ात को भी माने, उसके अहकामात को भी माने। तो रब ताला की किताबों को भी मानना होगा, और रब ताला के भेजे हुए रसूलों को भी मानना होगा, रब ताला की मखलूक जो पैदा हुई उसको भी मानना होगा कि इसका पैदा करने वाला रब ताला है। बिल्कुल। तो इस नारे के पीछे पूरा ये था कि हम ऐसा एक वतन चाहते हैं जहां हम अल्लाह पाक के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक एक ज़िंदगी बसर कर सकें, और एक अमलन जिसे आज़ादी हो। नमाज पढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर मसाजिद और दावत इस्लामी का इतना किरदार है इसमें कि दावत इस्लामी पाकिस्तान के साथ अगर रख के देखा जाए तो दावत इस्लामी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में और इस मकसद को पूरा करने में जिस तरह ताउन कर रही है कि नमाज जब पढ़ी तो आप उसी पे अमल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह। और नमाजी भी बढ़ा रहे हैं, मस्जिदें भी बना रहे हैं। यानी सिर्फ मस्जिदों का एक स्ट्रक्चर बना दिया, बिल्डिंग बना दी, यही नहीं कर रहे, बल्कि उसको आबाद करने वालों को भी तैयार करके ला रहे हैं कि ये मस्जिद है, ये इबादतगाह है, ये तुम हो। तो रब ताला की फर्मा बरदारी में आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। जब मस्जिद में आया तो नमाज के लिए आ गया, अब नमाज के लिए आया तो वहाँ तिलावत कुरान से भी उसका ताल्लुक हो जाएगा, वहाँ पे इल्म दीन सीखने से भी उसका ताल्लुक हो जाएगा। तो मस्जिद एक इनकी इबादत का सेंटर है गोया के मुसलमानों का।
وہ دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ جو وطن کی ترقی میں ہمارے ذاتی جو کردار ہوتا ہے نا، کہ اگر ہم ایک قوت برداشت رکھیں گے اور حفاظت کا ایک ذہن رکھیں گے، قدردانی کا ایک ذہن رکھیں گے، شکر کا ایک ذہن رکھیں گے، اور اگر میں ملاوٹ سے بچوں گا، رشوت لینے سے بچوں گا، اور ذخیرہ اندوزی سے بچوں گا، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے بچوں گا، ان کا مال کھانے سے بچوں گا، تو یہ سب میرے کردار کا حصہ ہے. اور جب پرسنل کریکٹر ہوتا ہے وہ کولیکٹیو کریکٹر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. اور اس قطرے کو سنوار کون رہی ہے؟ دعوت اسلامی الحمدللہ. سبحان اللہ. وہ اس طرح سے کہ انسان کے ایک کردار میں یہ جو خوبیاں ہیں نا، ان کو پیدا کرنا، دیانتداری، امانت داری، اور آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، آپ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں. جب یہ اس طرف آ جاتا ہے نا تو پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ وہ ایک آرام کا، ایک راحت کا، ایک امن کا، ایک چین کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب یہ ذریعہ بنا تو گویا کہ جب اجتماعی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو پھر ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ ارض وطن ہمیں نصیب ہوا الحمدللہ. اس پر ایک تو یہ کہ یوم آزادی مبارک. مبارک کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے، اور برکت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، آپ کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائے. تو یہ ایک یوم آزادی مبارک کے پیچھے ایک تصور ہے. اب اس آزادی کی نعمت کو کس طرح سے محسوس کرنا ہے، کس طرح اس کی قدر کرنی ہے، ہمارا ریپلائی کیا ہونا چاہیے؟ وہ ریپلائی دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ کہ ہم شکر کریں، صحیح. دوسرا یہ کہ قدر کریں. واہ، بہت شکر نعمت میں جو احیاء العلوم میں اور جو بزرگان دین کی طرف سے ہے نا کہ شکر کا معنی ہے کیا؟ شکر کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت دی گئی اس کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کریں، اور اس نعمت کی وجہ سے آپ رب تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری میں مزید کوشاں ہو جائیں. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف نہ اٹھے. صحیح. کان کا شکر یہ ہے کہ یہ تلاوت سنے، نافرمانی والے کام نہ سنے. زبان کا شکر یہ ہے کہ یہ زبان رب تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال ہو. تو یوں ہم ایک سراپا شکر بن جائیں. ٹھیک. ایک تو یہ. دوسری قدر، آزادی. آزادی میں یہ ہے کہ وہی بات کہ نماز پڑھنے کی ہمیں آزادی، ہمیں یعنی کہ وہ جو اسلام کے احکامات ہے ان پر عمل کرنے کی ایک آزادی ہے، کہ ہم درود پاک کی محفلیں سجا سکتے ہیں. ہم اپنے چہرے پر جب داڑھی سجاتے ہیں تو کوئی ہمیں یہاں ایسا کوئی سمجھنا کہ وہ منع کرنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں رکھ رہے ہو. عمل کرنے کی اس حوالے سے بھی آزادی ہے. یعنی ہم مذہبی حلیہ اپناتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اپنی عفت کی حفاظت کے لیے پردہ کرتی ہیں، تو اس کو الحمدللہ یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو کھینچنے والا ہو، جو تار تار کرنے والا ہو، بلکہ ہم بحیثیت مسلمان لوگوں کو تحفظ، پروٹیکشن پرووائڈ کرنے والے ہیں. جی. ہمیں تو تعریف یوں بیان کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی زبان سے بھی دوسروں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اور یہی ایک مقصد پاکستان کی بنیاد بھی رہا. جس طرح استاد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پر جب ہم اس دنیا کے نقشے پر ابھرے ہیں تو ہمیں تو عدنان بھائی ارشاد ہی یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بندہ کامیاب ہو جائے گا اگر اسی ایجنڈے پر رہے. اور جب ہم مقصد پاکستان کی بات کرتے ہیں یا کیوں حاصل کیا، کیا وجہ تھی، کیا علت بنی، تو پھر ہم اس میں یہ لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک آزاد وطن اس لیے چاہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو اب عبادت ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر اگر تھوڑی سی گفتگو آپ فرمائیں کہ کیسے ہم اس پر مزید کامیاب ہو سکتے ہیں. تو استاد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، مسجدیں بھی اللہ کا شکر ہے بن رہی ہیں، اور لوگوں میں سیوک سینس باقاعدہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ ایک جو سمجھدار باشعور شہری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا عامل ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، اور وہ سیوک سینس رکھنے والا نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، یقیناً جو ملک حاصل کرنے کا مقصد تھا وہ بہت
بہترین اور یوں کہہ لیں کہ جو مسلمانوں کی منشا کے مطابق تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ رب العالمین ابتدا ہی سے جو رہبر و رہنما تھے ان کے ساتھ علماء کرام کا اور بالخصوص جو عاشقان رسول علماء تھے ان کا ایک گہرا تعلق تھا، مشورے بھی تھے اور یوں کہہ لیں لوگوں کا ذہن بنانا بھی تھا، دیگر اور چیزیں بھی تھی، لوگوں کو اس کی اہمیت کا جو ہے وہ احساس دلانا، یہ سب کا سب وہ تھا کہ جس کے لیے ممبر و محراب کا بہت بہترین جو ہے وہ کردار علماء ممبر و محراب سے اسے ادا کر رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں یوں ہر میدان کے اندر جو ہے وہ علماء کی رہنمائی، علماء کا سایہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو پاکستان کے بننے میں پیش نظر آتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ملک بن جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب بھی یعنی اس چیز کی ضرورت ہے، جیسے دعوت اسلامی کا ایک مثبت کردار ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھا رہا ہے، وطن کے ساتھ بھلائی اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کے ساتھ اس کا خیال رکھنا، اس کی دیگر جو ہے وہ چیزوں کا کم از کم یوں کہہ لیں نقصان نہ پہنچانا، یہ بھی خود بھی بندہ موذی نہ ہو، دوسروں کو بھی ایذا نہ دے، اور جس جگہ جہاں کھیت کھلیان پھول اور یوں کہہ لیں کہ کلیاں جہاں مسکرا رہی ہیں انہیں بھی ان کے لیے بھی موذی نہ بنے، انہیں بھی نقصان دینے والا نہ ہو۔ تو ایک اچھا مسلمان جو ہمیں اسلام تعلیم دے رہا ہے، اسلام جو ہمیں سکھا رہا ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے اگر ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں تو ہر اچھا مسلمان اچھا شہری ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جب بہترین مسلمان ہے، اچھا مسلمان ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، نہ اپنے ہاتھ سے دے گا نہ اپنی زبان سے دے گا، ایسے ہی وہ اپنی گلی محلے کو بھی گندا نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، اور اس طرح وہ اپنے گھر کو صاف، محلے کو صاف، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے، جو ہماری وطن کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں، انشاءاللہ الرحمن ہمارا وطن، ہمارے شہر، ہمارا ملک، ہمارے گلی کوچے نہ صرف صاف ستھرے ہو جائیں گے بلکہ وہ جو امن اور سلامتی کا ایک پیغام ہے، جو ایک عالمی پیغام ہے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ احساس، ہمدردی، بھائی چارہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے، اور وطن کی محبت بھی ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے اور بہترین یہ ہے کہ آدمی اچھا مسلمان بنے، ہر بندے کو چاہیے، اور وطن کے ساتھ جہاں تک محبت کا معاملہ ہے اور دیگر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احساس والی جو بات ہے ملک کی، ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی یوں ایک اچھا مسلمان ہوگا تو پھر وہ جو وطن کی محبت کے تقاضے ہیں جہاں وہ رہتا ہے، ہمیں تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، ایک تو آپ کا پڑوس ہے جو آپ کے ساتھ آدمی رہ رہا ہے، جس نے یوں کہہ لیں کہ وہ آپ کے گھر کی دیوار اور اس کی دیوار ایک ہی ہے یا قریب ہے، ملی ہوئی ہے، ایسا شریک ہے۔ اسلام تو ہمیں اس بندے کے بھی حقوق ادا کرنے کا بتا رہا ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں اور وہ آپ کی سیٹ کے ساتھ اس کی سیٹ ہے، کیوں کہ عارضی طور پر جو آپ کا جو ہے وہ صاحب جنب بن گیا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے والا بن گیا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی حقوق کی ادائیگی کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جب ہمارا دین ہمیں یوں احساس ہمدردی کا ذہن دیتا ہے تو پھر وہ بندہ کہ جس کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے، ایک لگاؤ ہے، اور ایک جو ہے وہ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا یا ساتھ رہنا ہے، اس بندے کے حقوق، اس کا احساس، اس کا لحاظ کرنے کا ہمارا دین ہمیں کس قدر جو ہے وہ یوں کہہ لیں ترغیب کے ساتھ اور بعض معاملات میں ترہیب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ذہن دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن جب ایسا ہوگا تو پھر آپ دیکھیے کہ جہاں وہ ریاست مدینہ طیبہ، جہاں لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے آباد ہوئے دین کے لیے، انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور پھر جو وہاں معاشرہ تشکیل پایا، آج دنیا جہان میں اس معاشرے کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کائنات میں یہ جو معاشرہ مارز وجود میں آیا، کچھ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر یوں کہہ لیں سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، دین کی محبت میں گھر بار چھوڑ کے وہاں پہنچے، اور جو وہاں لوگ تھے انہوں نے کیسا احساس، ہمدردی، بھائی، یہ دین تھا نا، وہ دیندار تھے۔
واہ وطن کی محبت اور یوں کہہ لیں کہ وہ احساس، ہمدردی، انسانیت جسے کہا جائے، وہ بدرجہ اتم ان کے اندر موجود تھی، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے۔ واہ، یعنی اور یوں اسی- اگر اس کو لے لیں کہ دین ہے تو پھر احساس ہے، ہاں جی بالکل، دین ہے تو ہمدردی ہے، بالکل۔ بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دین خیر خواہی ہے، بالکل، دوسرے کی بھلائی چاہنا ہے۔ مطلب اس میں آپ دیکھیں بالکل، تو یہ کیسا لوگوں کو جوڑنے والا ہے، یعنی آپ اتحاد اخوت کی جتنی فلسفیانہ باتیں اور یوں سمجھیں کہ تاریں جوڑتے چلے جائیں، وہ سب جوڑنے کے بعد جو نتیجہ ہاتھ آئے گا نا، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے یہ ایک جوہر جو عطا حضور نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ جب کسی ملک کے رہنے والے اس بات کو سمجھ لیں گے، جب کسی گلی محلے یعنی چھوٹی سطح سے بھی لے کر آئیں تو بھی، اور اگر ساری دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ دین خیر خواہی ہے، دین تو ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتا، یہ لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ جس معاشرے کی آپ نے تشکیل کی بات کی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ ایسے عظیم لوگ صاحب کردار پیدا کر دیے کہ جو یوں سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ پہلا، اور پھر پاکستان وہ ہے جو دوسرے ملک دوسرے نمبر پر بنا۔ آپ یوں دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان افراد کو تشکیل دے دیا کہ قیامت تک اگر کسی کے اچھے تاجر بننے کی بات ہوگی، کہاں سے بنے گا؟ کوئی دکھتا ہے ایسا تو وہ مدینے کا کوئی تاجر دکھایا جائے گا، کوئی غیرت مند تو وہ پھر مدینے کی طرف نظر آئے گی، کوئی ایسا بندہ جو لوگوں کے لیے بھلائی کرنے والا ہو، پھر وہ عثمان غنی کی سخاوت آپ کے سامنے آئے گی، کوئی ایسا ہو جو کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے قائدین سے مخلص رہا ہو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے پیچھے چلا، جس کو اپنا لیڈر تسلیم کیا، سب سے زیادہ مخلص رہا ہو، حضور کے ہر صحابی کا نام اس میں آ جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقصدیت کے ساتھ بالکل وابستہ رہے، چھوڑ کر جانے والے نہیں تھے، ساتھ نبھانے والے تھے، اور کس لیے ساتھ نبھایا جا رہا ہے اس بات کو ساری زندگی اپنے مطمع نظر بنانے والے تھے، اور پھر اس ایک مقصد پر زندگی گزارنے والے تھے۔ پھر وہاں مقاصد کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جب وفاؤں کا تقاضا ہوگا تو پھر یہ باتیں یاد آئیں گی، پھر دین پکار پکار کر کہے گا کہ اگر وفائیں چاہیے تو یہ ہمارے دامن میں ملتی ہیں۔ پھر دامن جب دین کا دیکھا جائے گا تو اس میں جو افراد کھڑے نظر آئیں گے وہ صدیق ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ حیدر ہیں، اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سارے یار ہیں۔ اس نظریے سے جب ہم ملی طور پر بھی انسپریشن لینے کے لیے اپنے اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یونٹی کسے کہتے ہیں، اخوت کسے کہتے ہیں، اتحاد کسے کہتے ہیں، اور معاشرے کی وہ بنیادیں جو مضبوط ہو جائیں تو پھر سارا کا سارا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، پوری کی پوری جو عمارت ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ بنیادیں ہمیں بہتر کرنے کے لیے اپنے اسلام کی طرف نظر کرنی ہوگی۔ مدری چینل کے ناظرین، بہت سارے ٹاپکس ہیں یہاں، ان کو ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کریں گے بھی۔ میسیجز بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ بھئی تاریخ عالم میں کوئی اور ملک، یعنی ابھی تو یہ کچھ سالوں سے یوں آزادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے تاریخ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ پہلے بھی کوئی آزادی کا چکر ہوا کرتا تھا، تو یہ تو بڑی دو چار والی بات ہے شاہ صاحب۔ غلامی آزادی اس وقت تو پہلے بڑا غلام کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں تو وہ فرعون تھا نا جس نے غلام بنایا ہوا تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا لوگوں کی۔ بالکل غلامیت کا ایک نظام رہا ہے کہ غلام بنا لیا جاتا رہا۔ اچھا، غلامیت سے آزادی بھی، یہ بھی صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ غلامیت کا جو دور رہا اور کس طرح منصب لوگوں کو ملا اور کس طرح انہی کو غلام بنا دیا گیا، اصل یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ہم اس سے تھوڑا پیچھے جائیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک تم سے ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ چاہے جسمانی ہے، چاہے روحانی ہے، چاہے ضرورت کی ہے، کسی قسم کی بھی نعمت ہے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کل قیامت والے دن پوچھے گا۔ آج اس نعمت کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ ایک آزادی کی نعمت کی بات کر رہے ہیں۔ اسی نعمت کی بات کر رہے ہیں۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس آزادی
کی نعمت ملنے پر ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. اچھا ابھی جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور پر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ٹھیک ہے, مصر میں آباد تھی. حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت آپ حاکم تھے, وزیر اعظم تھے, اچھا, اور پھر آپ کے بھائی, آپ کی اولاد, اور مصر میں ایک آپ کا نام تھا. انہی کی اولاد جن کے توسط سے پورے مصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ جب قحط پڑا اور یوسف علیہ السلام نے تفکر و تدبر کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ وہ 7 سالوں کو کس طرح مینج کیا, کس طرح لے کر چلے کہ آزمائش نہ ہو. جو فراغت کے ایام تھے, فراغت کے سال تھے, انہی میں اگلے 7 سالوں کے لیے بھی گندم کو, غلے کو جمع کر دیا گیا. یہ آپ کا تدبر تھا, آپ کی تفکر تھی. اچھا, پھر آپ نے پورے مصر کو خریدا, پورے مصر کو خریدا اور مینز کے جتنے بھی افراد تھے وہاں پر خرید کر ان کو آزاد کیا. صحیح. اچھا, یہ آپ کا ان پر احسان تھا, اتنا بڑا احسان تھا کہ مصر کے لوگوں کو ہی آپ نے خریدا, یعنی غلام بنے, اور پھر ان غلاموں کو آپ نے آزاد فرما دیا. اب انہی کی اولاد کو, انہی کے بھائیوں کو, انہی کے بھتیجوں کو, انہی کی نسل کو ایک وقت ایسا آیا کہ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے ان سب کو, بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا. بنی اسرائیل وہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, انہی کو اپنا غلام, یعنی کہ جن کی وجہ جن سے کی بادشاہت رہی, جن کی بادشاہت رہی, جن کی حکومت رہی, جن کے توسط سے کتنا کرم ہوا, آج انہی کو کیا کر دیا گیا, انہی کو غلام بنا دیا گیا. یہ بھی اصل میں کیا تھا, ایک امتحان تھا بنی اسرائیل کا بھی اور فرعون کا بھی, کہ اندر میں کیا ہے. صحیح. ایک وقت آتا ہے نا کہ جب امتحان لیا جاتا ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی بندے کو منصب دیا جاتا ہے, مقام دیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر کا جو انسان ہوتا ہے وہ کھل کر انسان کے سامنے آتا ہے, لوگوں کے سامنے آتا ہے, معاشرے کے سامنے آتا ہے کہ پہلے تو وہ غریب تھا, نادار تھا, مال و دولت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, منصب نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو وہ بڑا رحم دل تھا, بڑا اچھا تھا. لیکن جیسے ہی 4 پیسے ہاتھ میں آئے, کوئی منصب ملا, تو اب وہی ظالم بن جاتا ہے, جابر بن جاتا ہے. بالمقابل اسی کو دیکھا جائے کہ بادشاہ تھا تو بڑا جناب رحم دل تھا, لیکن جیسے ہی بادشاہت چھنی اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوے کرنے لگا. تو یہی حال بنی اسرائیل نے تو اس وقت صبر کیا. جب صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو فرعون تھا اس کے اندر کا جو تھا اس کو نکال کر سامنے رکھ دیا. کہ فرعون, موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو اس ظالم نے, بدبخت نے خدائی کا ایک تو دعویٰ کر دیا تھا. آپ جو 2 پیغام لے کر گئے تھے, بیسک 2 پیغام تھے, 2 میسج تھے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کے. ایک یہ کہ جو تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو یہ جھوٹا ہے, خدا معبود جو ہے وحدہ لا شریک ہے, تم اللہ کی بارگاہ کی طرف ہو جاؤ, رب کو مان لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے, ان کو آزاد کر دو, اتنی بڑی نعمت ہے آزادی. اچھا, بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے بارے یہ 2 مطالبے تھے, ٹھیک ہے, یہ 2 پیغام تھے. اچھا, اب ان دونوں کا ہی اس نے انکار کر دیا. اس نے دعویٰ بھی وہی کیا, برقرار رہا, اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو جو غلام بنایا تھا اس سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا, کہا کہ میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ 2 دعوے اس نے جاری رکھے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو بالکل واضح کر دیا, پھر بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے کیا کیا کہ فرعون کو غرق کیا. آپ جب موسیٰ علیہ السلام, اچھا وہ جب شہید کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ چلا تو آپ نے دریا پر عصا مارا, 12 راستے بنے. وہ پانی کہ جو ٹھہرتا نہیں ہے, اسے روکے تو رکتا نہیں ہے, لیکن وہی پانی بنی اسرائیل کے لیے دیواریں بن گیا. دیوار ہی نہیں بلکہ دیواروں کے اندر کھڑکیاں بھی بن گیا, تاکہ وہ آتے جاتے ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکیں. ایسا بھی کرم ہوا ان پر. 12 قبیلے جب یہ بنی اسرائیل کے پار کرتے ہیں تو فرعون وہاں پر آتا ہے اپنے لشکر سمیت, اور وہ غرق کر دیا جاتا ہے. دنیا کے لیے وہ عبرت بنا. لیکن اس کے بعد اب آزادی مل چکی تھی ان کو, اتنی بڑی نعمت مل گئی تھی. ابھی انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اتنی, یعنی وہ فرعون جس کے ظلم کی جو داستان شروع ہوتی ہے, یعنی قرآن جا بجا اس کو بیان کرتا ہے, تو وہ یہ تھا کہ بچوں کو وہ قتل کرتا تھا, بچیوں کو چھوڑتا تھا, یعنی یہ تو نسلیں مٹا رہا تھا. ایسے ہی اس کا ایک تسلط تھا, اور اللہ کریم نے اس سے انہیں نجات عطا فرما دی. وہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا اس کے فرعون کے حال کو, کہ بنی اسرائیل دیکھو تم پر احسان کتنا بڑا کیا گیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے اور یاد کرو
किस वक्त को? कहा कि जब हमने तुम्हें फिरौनियों से नजात दी, कि फिरौनियों से तुम्हें निजात दे दी। वो क्या करते थे? कहा कि जो तुम्हें बहुत बुरा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते, तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ा, रास्ता बना दिया, और फरमाया कि तो हमने तुम्हें बचा लिया और फिरौनियों को तुम्हारी आंखों के सामने गर्क कर दिया। यानी इतनी बड़ी नेमत के बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, गुलाम बनाया जा रहा था, फिरौन ये कर रहा था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे मामलात से बनी इसराइल को आजादी अता फरमा दी। अब देखिए आजादी मिल गई, अब आजादी की कदर, आजादी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी, अब इस आजादी की कदर उन्होंने नहीं की। अब हुआ क्या, इधर से बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले तो सामने देखा कि कुछ एक वो लोग थे, एक कबीला था कि जो गैर खुदा की इबादत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए भी, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम ऐसा करो कि हमारे लिए भी कोई ऐसा खुदा बना लो कि हम भी उसकी इबादत करें। अस्तगफिरुल्लाह। अभी देखा कि जिस रब ने तुम्हें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाला है, इतना अरसा तुम गुलाम बनकर रहे, तुम्हारे बेटों को कत्ल किया जाता रहा, लेकिन अब वो सरकशी पर उतर आए। जब हद हो गई तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी आजमाइश में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन पर भी अजाब को मुसल्लत कर दिया कि जब नेमतों की कदर नहीं की जाती फिर वो नेमतें छिन जाती हैं। जब हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुल्क आजादी की सूरत में हमें अता फरमाया, ये नेमतें अता फरमा दी। अभी थोड़ी देर पहले उस्ताद आसिफ साहब बड़े प्यारे अंदाज से हमें इस नेमतों के बारे में बता रहे थे। क्या आबशारों की बात है, क्या फूलों की बात, तो क्या कलियों की बात, क्या पहाड़ों की बात, क्या मौसमों की बात, क्या रंगीनियों की बात, क्या हर नेमत की बात। वो कौन सी नेमत जो हमारे पास मुल्क पाकिस्तान में नहीं, हर नेमत हमें मिल चुकी है, और मिली भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब हमारा अमल क्या होना चाहिए, हमारा किरदार क्या होना चाहिए कि हम इन नेमतों की नाशुक्री ना करें, बल्कि इन नेमतों का शुक्र अदा करें। शुक्र भी देखें एक तो ये ना कि आपका शुक्रिया, एक ये है कि हम अपने कौल से, अपने फेल से, अपने अंदाज से, अपने किरदार से, अपने रहन सहन के तरीके से, हर अंदाज से शुक्र अदा करें। आंख का शुक्र ये नहीं है कि देखिए आंख के बारे में भी कल क़यामत वाले दिन सवाल होगा। आंख का शुक्र हम ये करें, हम ये करेंगे यार अल्लाह तेरा शुक्र तूने आंख दे दी, ये भी शुक्र है, लेकिन हम ये भी शुक्र अदा करें कि इस आंख को हराम से बचाएं, इस आंख को वो उस जगह पर वो मनाज़िर दिखाएं कि जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिए। तो इसी तरह इन नेमतों का शुक्र जहां पर यह है कि अल्लाह तेरा एहसान कि तूने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से माला माल किया, वहीं पर यह भी शुक्र है कि हम इन चीजों की कदर करें, हम अपने मुल्क पाकिस्तान को साफ सुथरा रखें। अभी जिस तरह अदनान भाई फरमा रहे थे ना कि हम मूजी ना बने, हाँ जी, मूजी ना बने, ये भी इसका पाकिस्तान का शुक्र है। बिल्कुल भी लोग हमारी वजह से अमन में रहें, हमारी वजह से राहत में रहें, इससे सबके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली बंदे को होना चाहिए, और इन्वायरमेंट वही होना चाहिए जो इस्लाम के मुताबिक हो। इससे कतन ये माना नहीं है कि इन्वायरमेंट आप जैसा भी बनाएं और फिर दूसरों को दावत दे, गैर शरई इन्वायरमेंट बनाकर आप दूसरों को दावत दें कि जनाब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए बंदे को, आप तो ढल जाएं, तो ऐसे किसी को ना ढाला जाए, नेक बने और नेक बनने की तरफ आए। नेकी जो है ये इंसान के दिल में इसकी ख्वाहिश रहनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर जिंदगी का क्या फायदा है, बंदा फिर किसको खुश करने के लिए, किसको राजी करने के लिए जिंदगी गुजारा। आबिद भाई आपकी माशाल्लाह आमद मरहबा, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। आप कौन से इलाके से? मैं बहावलपुर के शहर उच्च शरीफ से हूँ। वाह, हाँ जी, बहावलपुर नवाबों का शहर कहलाता है माशाल्लाह। क्या कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी ऐसी नेमत है जो आपके उस एरिया में पाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं कि बहावलपुर बड़ी जरखेज ज़मीन है, हाँ, और उसका अगरचे एक हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान भी एक नेमत होती है। वाह और वाह वाह वाह, एक जो बहावलपुर है वहाँ का जो जरखेज के साथ साथ वहाँ के जो जानवर हैं वो बहुत मशहूर हैं, जो कुर्बानी में ज़िबा किए जाते हैं, तकरीबन पूरे मुल्क में वो सप्लाई होते हैं। और वहाँ वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर शहर बहुत अच्छा बना हुआ है, और सारे शहरों से अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। लेकिन ये कि बहावलपुर को लोग जो है वो बहुत अच्छे वहाँ जाने वाले, मैं तो अच्छा ही कहूँगा कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ,
लेकिन जो वहाँ जाते हैं वो भी अच्छे तासुरात देते हैं कि शहर बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। असल फल में कोई ऐसे वहाँ के जी सरखेज है तो वहाँ पर जो है वो फल भी काफी पाए जाते हैं, और इस तरफ जो जरखेज जमीन तो फिर ज़राअत के लिए तो जबरदस्त ही है। वहाँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो खासकर खासकर शायद खजूरें और आम, आम ये दो ज्यादा आम ज्यादातर जो है वाह, मुल्तान वाह, में है, सर। लेकिन मुल्तान से करीब क्योंकि भावलपुर है एक साथ लगते हैं, तो भावलपुर में काफ़ी इस तादाद में जैसे माल्टे हैं वो भी वहाँ पाए जाते हैं। यूँ कहिए कि जो मुख्तलिफ शहरों में जैसे सरगोदा है, गुलजार तैयबा, वहाँ पर माल्टे होते हैं, तो मुल्तान में आम होते हैं, तो खास भावलपुर ऐसा है जिसमें सारे ही कुछ होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये कहें जी वहाँ एक खास है, एक फल खास है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी खुद की भी ज़मीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ भी लगाई वो हो गई। सुभान अल्लाह। ऐसी चीज़ जो आम जैसे ठंडे इलाकों में होते हैं, अंगूर होते हैं, वो उधर गिलगित की तरफ होते हैं। मतलब आबिद भाई जब आएंगे तो हर मौसम का फल आपके आ सकता है, तो ये है कि आ सकता है जी। ये है कि वहाँ पर हमने खुद लगाए, वो अंगूर लगाए तो वो भी हो गए। अल्लाह करे कि वो लगाए हुए भी हो ना, अगर लगाए हुए नहीं हो तो फिर कैसे मुश्किल होगी थोड़ी सी। चलें खैर, इरशाद। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने सारी नेमत अता फरमाई है, अल्लाह करीम हमें नेमतों की कदर नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा, ज़राअत के हवाले से जो ज़मीन हमें बहुत सारा गल्ला दे रही है, अनाज दे रही है और ये सारी चीज़ें दे रही है, मदनी चैनल के नाज़रीन, फिर उस ज़मीन के भी तो कुछ हुकूक है ना, कि उनका जो उश्र वगैरह बनता है उसको अदा किया जाए। ये शुक्राने नेमत का एक सिलसिला है। अल्लाह करीम इतना नवाज रहा है तो उसमें से जो हिस्सा उसने मुकर्रर फरमाया है, जैसे माल बंदे के पास होता है सोना चांदी या नकदी वगैरह, तो उस पर ज़कात देता है, पैसों की सूरत में अदा कर रहा होता है, कभी सोने की सूरत में ही अदा कर रहा होता है। लेकिन ज़मीन से जो नेमतें मिल रही हैं उन पर भी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम रखे हैं, उसकी भी तो ज़कात रखी है, बिल्कुल। वो भी अदा की जाए। उसका सब आप लुक्मे इरशाद फरमा रहे थे आबिद भाई को, आप भी तो बताएं, आप कौन से इलाके से हैं, वहाँ के इलाके की क्या खासियत है, क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो ये कि मेरे वतन की हर जमीन से मुझे प्यार है। हक, माशाअल्लाह। वो आप असल में हमारा तारुफ मुख्तलिफ बुनियादों पर होता है ना। अब मेरा जैसे हम तारुफ पाकिस्तान समझ से लीजिए बाहर हैं तीन तो तारुफ ये है कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अगर जैसे कोई दूसरे शहर से किसी, जैसे बहुत सारे शहरों से लोग कराची आते हैं, तो अब जब आपसे तारुफ होगा आप कौन सा, आप कहाँ के हैं, तो वो पाकिस्तानी तो नहीं बताएंगे, फिर तो वो शहर मैं बताएंगे। अर्ज कर रहा हूँ, अब ये पाकिस्तान के अंदर तो उतरने दें मुझे। आप पाकिस्तान के अंदर जब आते हैं तो एक तो जहाँ मैं बैठा हूँ बाबुल मदीना कराची, इसका नाम ही बाबुल मदीना, मदीने का दरवाजा। तो शरई एतबार से अब मैं यहाँ का वतन हूँ, वो जो नमाजों के अहकाम के हवाले से होता है। बाकी रे कि पैदाइश के एतबार से मेरा वतन चूँकि करीब है ना, बहावलपुर के करीब है, वो हेड पंजनद अलीपुर और ओच शरीफ के दरमियान। अच्छा। और ओच शरीफ तो वैसे ही वो औलिया किराम का शहर के अलावा वहाँ मज़ारात बहुत। तो अब वो जो 5 दरियाओं की वो जो सरजमीन है पंजनद कहते हैं उसको, अब वहाँ की पैदाइश, तो वहाँ की जो जगह हैं वो भी पसंद। अब वहाँ पर आम जिस तरह ना पता ना जो चीज़ डालो हो जाती है, ये तो मैं भी गवाह हूँ कि बचपन में जैसे हम आम लेते थे तो खाते थे, अब गुठली बजती है जैसे, तो गुठली हम किसी भी जगह दबा देते थे ना, उसको जमीन को हल्का सा करके दबा देना, चंद दिन में उसके जनाब वो खोशा उभर आना। और वो जब जमीन से एक कॉम्पोसी फूटती थी ना, तो छोटे होते देख के बड़ा मजा आता था। बाद अबू कहते थे बेटा ये वो आम नहीं है कि जो आप उगाओ और इसका फल आ जाएगा, तो हम जो भी होता था ना हम उगा देते थे उसमें। अच्छा, अनार वहाँ के देखे, फिर दरिया पास थे। अब दरिया का के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, दरिया के अंदर मछलियां भी होती हैं। अब जो मछली खाने का जो लुत्फ है, और फिर ताज़ा मछली और दरमियान में किसी किस्म की वो यानी प्रोसीडिंग के अंदर कोई ना कोई चीज आ ही जाती है ना, कि उसमें बर्फ लगाई, देर होगी। मैंने तो यहाँ तक पानी से यूं पकड़ी, और हम खड़े हुए हैं पुल पे पास, वो मल्लाह जो पकड़ रहे हैं, तो एकदम वहां से ऐसे उसने इधर डाली मछली, और मछली शायद कोई मेरे ख्याल 15-20 फीट का फासला, मैं छोटा था अब उतर, लेकिन इतना मुझे याद है, वो आराम से तय करती हुई आ गई। अब उसी मछली को पका के जब आप खाएंगे ना तो उसका लुत्फ कुछ और होगा। क्या बात है। फिर अनार ताजा, आप हेड पंजनद से अलीपुर की तरफ जाए और अलीपुर से आगे मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाएं, तो वहाँ रास्ते में अनार के बागात आते हैं इधर उधर। तो बाद औकात बाइक पे जाने का भी होता था, तो भाई के साथ बाइक पे कभी गए, अलीपुर करीब ही है
15-20 मिनट लगते होंगे बाइक पे, तो टांगों में ठंडी हवा आनी शुरू होती थी। वो एकदम यहाँ कुछ चेंजिंग आई है, तो पता चला इधर इधर अनार के बागात। वो अनार भी फिर वो जिसे सफेद अनार कहते हैं ना, वो इतने लजीज। अब वहाँ पे जो दिन में लू का आलम और रात के टाइम क्या होता था कि बाहर वो प्लाट हमने वो घास वगैरह उगाया होता, वहाँ पे पानी छिड़कना, वो ड्यूटी कभी हमारी होती थी, कभी मेरे से बड़े भाई की होती थी। पानी छिड़क के जनाब हम पंखा लगा के और 4 पहिया लगा के जनाब। अब रात को यकीन जाने कि वो जो ऊपर लेते हैं ना, लिहाफ कहते हैं, तो हमारे तो खेस कहते हैं। सही। अब वो खेस बाद का दूसरे का रात को बेहोशी में पकड़ के अपने ऊपर लिया। या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा, सुबह के वक्त पंखा बंद करना पड़ता था। यार ये जो यानी दिन में लू है और रात में ये मामला है। जी जी। तो अब वो लू दिन में बाहर बैठा नहीं जा रहा, लेकिन रात में ये मौसम, तो वो जगह थी। अच्छा, उसके बाद तालीम के लिए मुझे मेरे नानी रहती थी वहाँ पर गोजरा, तो हमारा ननिहाली, अब गोजरा में भी ज़ाहिर हम पले बड़े, वहाँ पे तालीम हासिल की। सही। वो जगह थी। फिर उसके बाद लाहौर भी मैं रहा हूँ तालीम के सिलसिले में, दरअसल इस्लामी की। अब लाहौर के अंदर भी जो चीज़ें हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ आपको गिनवा देता हूँ कि लाहौर में मैं रहता था अंदरूने लाहौर, भाटी गेट, लोहारी, टकसाली, ये सारे वो पुराना कदीम लाहौर जो होता था। आप भाटी गेट का तज़किरा करें, आप लोहारी गेट का तज़किरा करें, तो वहाँ पर आपको एक ही चीज़ नुमाया नज़र आएगी जी, वो है वहाँ के खाने। सुभान अल्लाह। आपको मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन आप खाना खा के जाएं भले, अच्छा जी। लेकिन आप उस बाजार से जब गुजरेंगे ना, और आपका मन चाह गया चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, चख लेते हैं, वो आप चखेंगे नहीं। अच्छा, आप पुराना खाया हुआ भूल जाएंगे, और फिर उसको इतना खाएंगे। वहाँ मजेदार किस्म के पकवान होते हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। सुभान अल्लाह। अब हम चूंकि रहते ही वहाँ थे, अब नाश्ता भी वहीं करना, खाना भी वहीं खाना। फिर वहाँ से जब मैं बाबुल मदीना दोबारा शिफ्ट हुआ, तो वो अब कभी जब लाहौर जाना होता तो यार नाश्ता वो अलग करना दोबारा। तो अब ये सारी चीजें, ये वतन से मोहब्बत। अच्छा, फिर इसके मतलब जो खलियान है, आप ट्रेन में सफर तो यकीनन किया हुआ, आप ट्रेन में सफर करते हो, जब दाएं बाएं खेत नजर आते हैं, और सुबह फजर के बाद जो वक्त होता है, उस वक्त जो भी इलाका ट्रेन के आसपास आ रहा हो आपके, हो वहाँ पर हरियाली, वो हरियाली दूर तक खेतों की ऐसी सब्ज तह नजर आती है कि देख के बंदे का दिल खुश होता है, और ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा आ रही होती है। तो उस वक्त जो लुत्फ आता है ना, वो फिर वतन से मोहब्बत का एक वो। तो ये भी कहा गया कि जो बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी में, तो ये टोटका है या किसी बुजुर्ग का फरमाना बार, उसमें ये बच्चे जब खेलते तो मिट्टी में थोड़ा खेलने दो, ताकि वतन की मिट्टी से भी इनको एक प्यार होता है। और बच्चों को आप मिट्टी हो ना छोड़ दो, तो अब आप बोलो जब जैसे थे वैसे रहना, ना कपड़ों में मिट्टी लगे, ना बच्चा खाए ना खाए, उसको अपने ऊपर मिट्टी डालता हुआ नजर आएगा। तो वतन से मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलू हैं। तो जिस जगह बंदे ने पढ़ा होता है, जिस जगह बंदे ने रहायश रखी होती पुरानी, वो उस इलाके के पास से गुजर जाए ना, वो कहते हैं मैं यहाँ रहा करता था। यानी वहाँ वो दिल माइल हो रहा होता है, माइल हो रहा होता है, मोहब्बत हो रही होती है। और ये वतन वो है कि जिसकी मतलब गलियां, जिसके कूचे, वहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर हमारा घर है। अमीर ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, एक शख्स किराए के मकान में रहता है और एक शख्स अपना जाती मकान में रहता है। तो वतन की मोहब्बत को यूं समझाया कि गोया कि आपका अपना जाती मकान है। किराए के मकान में बंदा इतनी एफर्ट नहीं करता उनको सजाने में, या कुछ चीज टूट गई तब उसको लगाए, लेकिन जाती मकान में एक कंकर भी जुदा हो जाए तो उस कंकर को भी दोबारा ऐसा वो करता है कि यहाँ पे दोबारा नजर ना आए कि यहाँ पे कोई ऐब था। इस तरह, बल्कि बच्चा अगर कोई हथौड़ी लेके तो वो शुरू हो जाए कील ठोकना खाम खा के, नहीं बेटा ये नहीं करना। किराए के मकान में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन नफसियाती तौर पर। अच्छा, इसी तरह आप सवारी होगी, असल में जिसको अपना कहते हैं ना, तो फिर उससे अपनाइयत ये है। जब मिल्कियत का एहसास आ जाएगा ना, ये चीज मेरी है, तो मैं उसकी हिफाजत करूंगा। बिल्कुल। आप रोड पे जाते हुए जनाब, वो मैं कोई ऐसी जनाब वो चीज कोई फावड़ा मार के उसको जनाब कील ठोकूं और जनाब तंबू तान दूं, उसके बाद जनाब कील भी ना निकालूं मोटी इसकी, और फिर जनाब आने जाने वाले गिरे, तो ये एहसास मिल्कियत जहाँ होता है ना, ये कलम मेरा, ये सवारी मेरी। अब जो जरा सी उसमें खराबी हो, बाइक की ब्रेक में हल्का सा मसला है, हम फौरन कारीगर के पास पहुंच जाते हैं, यार इसको ठीक कर दो। या गाड़ी के अंदर कोई इंजन के अंदर थोड़ा सा मसला है, हम फौरन पहुंच जाते हैं, इसको ठीक कर दो।
تو انسان کا جو احساس ملکیت ہے نا، یہ وطن ہمارا ہے. سبحان اس وطن کو جب اپنا سمجھ کے ہم ٹریٹ کریں گے، اس وطن کی پھر قدر بھی کریں گے، اس وطن کی چیزوں کو ہم نقصان بھی نہیں پہنچیں گے. دعوت اسلامی کا میسج کتنا پیارا ہے، واہ. اس وطن کو سنوارنا بھی ہے، اس وطن کو بچانا بھی ہے. یعنی دونوں اعتبار سے الحمدللہ دعوت اسلامی میسج دے رہی ہوتی ہے. اگر ایک طرف میسج یہ ہے کہ پودا لگانا ہے تو دوسری طرف پھر میسج یہ بھی ہے کہ درخت بنانا بھی ہے. یعنی صرف یوں بیج بو کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم نے یہیں رہنا ہے. بیج بونا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، رکھوالی کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کو اوپر تک لے کر آنا ہے. مفتی قاسم صاحب کا بھی یہاں پر ایک پیکیج ہم شامل کرنے لگے ہیں، پاکستان کی ترقی کی صورت. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت سے بھی گفتگو کریں گے. حاجی اظہر صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور مدنی پھول جاری رہیں گے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1947 میں سبی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا ہے. ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو آپ کے سامنے آئے گا. پہلی بات، پاکستان بنا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، اور دو قومی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جدا ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ اقوام جدا ہیں. اسلام ایک جدا گانا مذہب ہے اور اسلام کے علاوہ مذاہب جدا گانا ہے. پہلی بات دو قومی نظریہ. دوسری بات پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیسری بات پاکستان اسلام کی، اسلامی نظام حیات کی ایک لیبارٹری ہوگا. چوتھی بات پاکستان کا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوگا. پانچویں بات ہماری نجات اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے میں ہے. چھٹی بات اسلام کا تعلق صرف فرد کے ساتھ نہیں بلکہ فرد اور ریاست دونوں کے ساتھ ہوگا. یہ وہ چند فربودات ہیں اور اس طرح کے کم از کم 200 فرامین ہیں. 200. اور یہ قائد اعظم بانی پاکستان کے ہیں. جو علامہ اقبال کے اشعار اور جو ان کی باتیں ہیں وہ جدا ہیں، وہ تو سینکڑوں سے بھی زیادہ تعداد کے اندر ہیں. تو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی ترقی اسی صورت میں ہے کہ جب اس کی بنیادوں پر کلہاڑا نہ چلایا جائے، اس کی جڑیں نہ کاٹی جائیں، اسے اسلام اور دین سے دور کرنے کی سازشیں نہ کی جائیں، بلکہ اس کی جڑ بنیاد میں جو اسلام اور لا الہ الا اللہ ہے اسے مزید ابھارا جائے، اسے مزید سامنے لایا جائے. قرآن اور سنت کو اس ریاست کے ساتھ جوڑا جائے اور اس ریاست کو قرآن و سنت کے تابع کیا جائے. ہمارے ہاں جو ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز پیش کی جاتی ہے وہ اقوام مغرب کو بطور آئیڈیل اور نمونہ کے پیش کی جاتی ہے کہ جناب دیکھیں مغربی ممالک نے ترقی کی، دیکھیں فلاں ملک نے ترقی کی، دیکھیں فلاں ملک نے ترقی کی. یہ جو ترقی کے لیے مختلف معیارات سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں علامہ اقبال نے پہلے کہہ دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم رسول ہاشمی یہ مسلمان امت، یہ اپنی ترکیب میں، یہ اپنے وجود میں، یہ اپنی بنیادی اجزاء کے اندر یہ مختلف ہے دیگر اقوام سے. اس کی ترقی کا راستہ وہ نہیں جس راستے سے انہوں نے ترقی کی. اس کی ترقی کا راستہ اسلام سے ہو کے گزرتا ہے، اس کی ترقی کا راستہ دین سے ہو کے گزرتا ہے، اس کی ترقی کا راستہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہو کے گزرتا ہے. تو یہ سب سے بنیادی بات، سب سے اہم ترین بات ہے کہ پاکستان کی ترقی کی بنیاد یہ دین، اسلام، قرآن، سنت اور اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں یہ پاکستان کی ترقی پوشیدہ ہے ان رازوں میں کہ پاکستان سے محبت کی جائے اور یوں محبت کی جائے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آئیے کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں. میسیجز بھی میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. بہاولپور سے اسلامی بھائی کا میسیج ہے، محمد کے بعد کاف لکھا ہے، شاید نامکمل نہیں کر سکے اور لکھا ہے. واہ کیا بات ہے ہمارے بہاولپور کی.
یہ ہیں جی، نام تو نہیں لکھا لیکن ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں سلمان بھائی کہاں ہیں، کیوں نہیں آئے؟ چلیں جی، جزاک اللہ، آپ کا اچھا سوال ہے، اور ابھی اگر آ گئے تو انشاءاللہ ہم ان سے پوچھ لیں گے. کال لیتے ہیں کچھ. میرا نام محمد وادت تاری ہے، میں ابوظہبی سے عرض کر رہا ہوں. آپ سب کو میری طرف سے یوم جشن آزادی مبارک واہ، ہو. زندہ باد. آج میں آپ کو ملی نغمہ سناؤں گا. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن پاکستان زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. مزید میری طرف سے آپ سب کو پاکستان آزاد ہونے کی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. مزید کال دیجیے. پیارے خالد انکل، جی، میں ہوں محمد وادت تاری زندہ باد. شریف سے. آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. میرے پیارے عمر بھائی، مجھے یہ کلام سنا دیں. یا خدا پاک وطن کی حفاظت فرما. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مزید کال دیجیے. محمد عاقب رضا تاری قصور سے. ماشاء اللہ، میری عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے. خوشبو ہے دو عالم میں اے تیری گل چیدہ. سبحان اللہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. کیا بات ہے جی، کیا کہنا ہے. مزید کال دیجیے. میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ہم سب کا پاکستان سے. میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ قصیدہ بوزہ شریف والا کریں. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے جی. ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کی فرمائشیں اور ہم سب کی پوری ہو پائیں یہ ضروری نہیں، خیر ممکن تو ہے. اللہ خیر فرمائے. فرمائشیں آپ کی عمر بھائی انشاءاللہ پوری کریں گے. سن بھی رہے ہیں اور گردنیں بھی بعض جگہوں پر ہلا رہے ہیں آپ. اللہ کریم خوش رکھے آپ کو. اچھا جی، میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. اچھا، ڈاکٹر محمد فیصل چودھری صاحب ہیں فیصل آباد سے. مدنی چینل کی پوری ٹیم کو جشن آزادی مبارک ہو. اور جناب عدنان چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ جشن آزادی منانے کا اسلامی طریقہ ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ اب مزید گفتگو کے سیشن کی طرف آگے بڑھیں گے تو سوالات کے جوابات لیں گے. مجھے کلام سنا دیجئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں محمد نواز تاری ہیں. رحیم یار خان سے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. یہ میسج ہے خوشاب سے. اور ٹھیک ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ابو سفیان اتاری ہیں اور فیضان اتاری ہیں اور کوٹ مٹھن سے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اے وطن میرے وطن، یہ سنا دیجئے. ٹھیک ہے، ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اس کلام کی فرمائش ہے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں. واہ، اس کلام کی بھی فرمائش آئی. جہلم سے میسج ہے کہ عمر بھائی یہ کلام سنا دیں. بہار جاں فضا تم ہو. ٹھیک ہے جی. حمزہ والا سے میسج ہے اور 14 اگست کا کوئی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، 14 اگست کا کلام. اب کلام سنانے کی باری ہے اور عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ پاکستان کے لیے بھی کلام ہو جائیں اور ساتھ ساتھ بزرگوں کی دعائیں بھی. صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. کس منہ سے بیان ہو
کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جگہ میں دیتا ہے گواہی جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ
سے دنیا کی محبت فرما واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے دور سے دنیا کی محبت فرما اے خدا پیارے خدا اے خدا پیارے خدا پیارے خدا پیارے خدا اے میرے پیارے خدا. اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنے وطن کی اور محبت عطا فرمائے. اس کے لیے دعائیں کریں، بزرگوں کے کلام پڑھیں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بھی خیر ہو، پاکستان میں رہنے والوں کی بھی خیر ہو، اس کی جغرافیائی حدود، اس کی نظریاتی حدود کی بھی خیر ہو. اللہ کریم اس پاکستان کی، اس میں بسنے والوں کی اور اس کی خدمت کرنے والوں کی خیر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس وطن کو حاصل کیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی الحمدللہ برملا کرتے ہیں، بڑی محبت سے کرتے ہیں. اور ایسی ہی ایک پیاری ہستی، پیاری شخصیت، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی محمد اظہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں. عشق رسول ماشاءاللہ واقعتاً آپ کا حوالہ پہچان ہے، بہت پیارے بیانات بھی عشق رسول کے عنوان پر فرماتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے گفتگو کروں تو اس کا ایک پہلو یوں رہا ہے کہ جغرافیہ بیان کرنے والے حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستان جس جگہ آباد ہے، یہ جگہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں موجود ہے، یعنی اس کی حضور کے قدموں کی سیدھ میں موجود ہے. کیا فرمائیے گا اور آزادی کے موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. تو آپ سمیت خالد بھائی اور تمام اس وقت ہمارے سیٹ پر موجود مبلغین اور مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارا جشن آزادی بہت بہت مبارک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو آپ نے جس پہلو کی طرف تذکرہ کیا ہے، واقعی یہ جو ہے وہ اس کو جغرافی لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں جو عشق رسول زیادہ آپ کو نظر آئے گا پاک و ہند میں، بر صغیر، اس میں ایک جو ہے وہ لطیف سا صوفیہ کرام نے جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین کی سیدھ میں، یعنی ہم جب رخ کرتے ہیں یہاں سے کعبہ شریف کی طرف، اس سے تھوڑا سا دائیں جب سرک جاتے ہیں تو ہم بالکل سیدھ میں ہو جاتے ہیں مدینہ شریف کی طرف. اور مدینہ شریف میں ہم جس طرف رخ کرتے ہیں، جیسے ہم درود و سلام بھی پڑھتے ہیں عام طور پہ جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہم کبھی رخ کرتے ہیں مدینہ پاک کی طرف درود پاک پڑھنے کے لیے. تو یوں ہمارا رخ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے قدموں کی طرف، قدمین شریفین کی سیدھ میں ہمارا رخ ہو جاتا ہے. تو یوں جو ہے وہ ادھر عشق اور بڑھتا ہے. یہ ایک خاص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر نمازی ہے. تو یہاں آپ کو عشق رسول اس لیے بھی زیادہ ملے گا. اور یہ الحمدللہ پاکستان جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اس کو جو بہت ساری اور جو ہے وہ نعمت عطا کی ہیں. ایک نعمت یہ بھی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں رکھا ہوا ہے. واہ واہ. بزرگوں نے پاکستان کے بارے میں جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صوفیہ یوں گفتگو کرتے ہیں، ایک جملہ میں نے پڑھا، کہا یہ آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی. ہم یہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ اولیاء کا بڑا فیضان ہے، یعنی پاکستان کے جس شہر کی طرف نظر ڈالیے آپ کو وہ اولیاء ملیں گے. یعنی کچھ مزارات تو ایسے ہیں، بلکہ کئی مزارات الحمدللہ ایسے پاکستان سے بننے سے بھی بہت پہلے کے ہیں. تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اولیاء کی بھی ایک خاص نظر پاکستان پر رہی ہے. یہ بالکل میپ دیکھیں گے نا، پاکستان کا نقشہ نکالیں، اور ہماری تو دعوت اسلامی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مجلس مزارات اولیاء.
اور ہم نے اچھا مدنی چینل پر ایک سلسلہ بھی مجھے بھی اس میں سعادت ملتی رہی. میں کوئی 47 یا 48 مزارات پہ حاضری دے کے میں نے اس کے بیانات کیے. پہلے رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے بھی اس میں بیانات کیے. تو وہ سلسلہ ہم کرتے ہیں. تو ہم اس میپ کو دیکھتے ہیں. آپ نقشہ دیکھیں, آپ پورا راؤنڈ لگے گا آپ کو نقشے کا. آپ کو ایسے لگے گا کہ جو ہے وہ اللہ پاک کے دوست ہیں. یہ ایک پہرا ہے پاکستان پہ. اولیاء کرام کے مزارات یا اولیاء کرام کا پیارا وجود اور اس وطن کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ اولیاء کرام آپ کو ہر طرف اسے نظر آئیں گے جیسے ایک خاص حکمت کے تحت ان کی ذمہ داریاں لگی ہیں. ایسے لگے گا جیسے یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ ادھر ہے ادھر ہے. آپ کو یوں جو ہے وہ کے پی کے میں, آپ کو بلوچستان میں, آپ کو جو ہے وہ ادھر والی کراچی عبداللہ شاہ غازی ملیں گے. اس وقت ہم جس شہر میں ہیں یہاں آپ کو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ. پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ پاک پتن کی طرف چلے جائیں, ملتان شریف کی طرف چلے جائیں, قدس شریف کی طرف چلے جائیں. یعنی آپ سرکل ہے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اولیاء کرام کا یہ فیضان نظر آئے گا. اور یہ صحیح کہا گیا کہ اولیاء کا ہے فیضان پیارا پاکستان. پیارا پاکستان. اولیاء کا واقعی ایک ایسا فیضان ہے جس طرف جائیے ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جب بالخصوص سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مدنی قافلے کے جدول کے دوران ایک کام یہ بھی دیا گیا ہے کہ جس علاقے میں سفر کر رہے ہیں وہاں کے اولیاء کے مزار پر جو مزارات اولیاء ہیں وہاں حاضری دی جائے. اور الحمدللہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ان افراد کی شخصیات یعنی یہ جو صاحب مزار بزرگان دین ہیں ان کی بھی گویا توجہ مل رہی ہوتی ہے. بندہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہو رہا ہوتا ہے اور یہ نعمتیں بھی الحمدللہ پا رہا ہوتا ہے اور اس فکر کے ساتھ جڑتا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے, اس پر اولیاء کی ایسی عنایتیں ہیں. پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اس کی شکر گزاری کی طرف آنے کا ذہن بنتا ہے. عابد بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح بھی حاجی صاحب بھی اولیاء کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اس سے پہلے ہم مختلف گفتگو عنوانات پر کرتے رہے. خوشی منائی جا رہی ہے, 14 اگست ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے, آزادی ہے, اور ابھی تو ہم مختلف قسم کے انداز دیکھ رہے ہیں خوشی منانے والوں کے. آپ کیا کہتے ہیں, خوشی منانے کا ایک انداز بھی تو کسی خاص رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے؟ ہمارا وطن عزیز پاکستان جو آزاد ہوا یوں ہی ہتھیلی پر رکھ کر نہیں دیا گیا, بلکہ اس کے لیے کم و بیش 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, قربانی دی گئی, اور بہت بڑی قربانی اس پاکستان کے خطے کے پیچھے ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ خوشی کا کوئی بھی موقع ہو, یہ خوشی کا موقع ہے تو کوئی بھی موقع ہو تو کوئی حرام کام کر کے ہی خوشی منائی جائے, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں خوشی منانی چاہیے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو, اما بنعمت ربک فحدث. اس طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اس طرح کی آیات ہیں. فبذلک فلیفرحوا, تو خوشی منائیں. لیکن یہ کہ خوشی منانے کے اندر پھر حرام کام نہ کیے جائیں, گانے باجے بجانا, ناچ گانے کرنا, جناب سلنسر نکال کے بائکیں بھگانا اور پھر گر جانا اور ہسپتال پہنچ جانا, یہ بھی خود ہی اپنے ساتھ ہی ہونا ہے. تو یہ اس طرح کی جو مقام ہے, یہ حرکتیں یہ نہ کی جائیں. ان شہداء کی گویا آج برسی بھی ہے, ان کو احسال ثواب کریں, اور جب نعمت ملے تو نیکی کا اظہار کریں. وہ بندہ جب خوشی ملتی ہے تو خوشی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولے. شاہ جہاں مشہور شخصیت ہیں اور خوف خدا والا بندہ تھا, جس کی ہند میں حکومت رہی, ایک وقت تھا بڑی حکومت رہی. اس نے جب اس کی حکومت تھی ہند کے اندر تو اس نے اپنے ایک تخت بنوایا جو بہترین اعلیٰ قسم کا تخت تھا. جب وہ تخت پر چڑھنے لگا تو فوراً ہی اس نے نماز شروع کر دی, 2 رکعت نماز. سجدے میں گر گیا. وہ جب تخت سے نیچے آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو گئی, آپ جو ہے وہ تخت پر بیٹھے, نہ کوئی بات, نہ کوئی آپ کے وزیر کھڑے ہوئے ہیں, سارے لوگ ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا فرعون, اس کو اللہ نے مصر عطا کیا. مصر اس کا ایک ملک تھا. ملک جو مصر ہے وہ بہت چھوٹا ہے, اس میرے جو سلطنت ہے اس سے بہت چھوٹا ہے. لیکن اس نے جو تخت بنوایا اس کا تخت بھی میرے تخت سے کم قیمتی تھا. لیکن جب وہ تخت پر آیا تو اپنی اصلیت بھول گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا, اور اس جشن کو اس نے معاذ اللہ نافرمانی کر کے منایا. تو میں اس تخت پر آیا ہوں
اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہوں، اے اللہ یہ جو کچھ بھی بادشاہ تو نعمت عطا فرمائی ہے سب کچھ تیرا ہے، میں سجدے میں گر گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، اے مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں جی، تو یہ یعنی ہمارے یوں دعوے نہ ہوں جیسے وہ فرعون کے تھے انا ربکم الاعلیٰ، بلکہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے رہیں کہ میرے مولا جو ہمیں آزادی ملی ہے، جو نعمتیں ملی ہیں، جو تو انعام فرما رہا ہے، یقیناً وہ تیری ہی طرف سے ہمیں ملے ہیں، تو ہی اعلیٰ ہے، ہم بندے ہیں، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ حاجی اظہر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور حاجی صاحب اور کون ہیں آپ کے ساتھ؟ ہم آپ کو ابھی کچھ دیر میں ایک منظر دکھائیں گے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ آپ خوش ہو، آپ کو آزادی کی اس جو ہے نا وہ جشن منانے پر آپ کو ایک ہم گفٹ دینے گے، کیا بات ہے، خوشخبری جزاک اللہ۔ کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں اور ایک پیارا سا گفٹ دیتے ہیں آپ کو۔ ماشاءاللہ، واقعی یہ جو خوشی منانے کا دیکھیں، ہم بھی آپ کو ایک گفٹ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اب دیکھیں گے تو گفٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ خوشی منائے اور بہت منائے، مگر شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر۔ بہت اعلیٰ، یہ نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، صحیح، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اور وہ جاہلیت کا دور تھا، یا جو غیر مسلم تھے وہ کعبے کا طواف آ کے سیٹیاں بجا کے تالیاں بجا کے، تو اسلام نے ہمیں ایک بڑا مہذب اور بڑا پیارا طریقہ دیا ہوا ہے خوشی منانے کا۔ How we have to celebrate our Independence Day۔ ہمیں نوجوانوں کو خاص طور پر اس پر میں چاہوں گا کہ عرض کروں کہ آپ اپنے وطن کی قدر کریں، اور کبھی ان پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھیں جنہوں نے وطن بنتے دیکھا ہے، پاکستان بنتے دیکھا ہے۔ It's not just an incident کہ ہم ایک وطن مل گیا ہے، ہم پاکستان میں ہیں، بہت بڑی ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے، بہت بڑی قربانیاں ہیں، مال مویشی چھوڑ کر آئے ہیں، جانیں قربان کی ہیں، پوچھیں اس کی قدر کتنی مشقتوں اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل ہوا ہے، اور پھر اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا جنگ بدر کی، جب آپ نے فتح کا اور وہ بڑے بڑے دشمنوں کے جو ہے وہ ہلاک ہونے کا سنا۔ اور آج ہم جہاں تھے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے آج روزہ رکھا ہے جشن آزادی منانے میں، جو ہے وہ یہ روزہ رکھ کر شہدائے جو ہے وہ جو شہدائے آزادی جو ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور ام اسید کے بھی ایصال ثواب کی نیت کی گئی۔ تو یوں جو ہے وہ ایک جشن آزادی منانے کا طریقہ ہمیں آج یہ بھی ملا کہ بھئی ہم نے جشن آزادی منانا ہے تو بھئی ہم نیکی کر کے اپنے رب کا شکر ادا کریں، شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ نوجوان بالیقین ان میں ایک تحریک تو ہوتی ہے، اگر ان کو اچھے جانب نہیں شفٹ کیا جائے گا تو یہ کسی برائی کے ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں ہے ابھی کچھ کر جاؤ، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، اور یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی تحاریک ہوتی ہیں ان میں نوجوانوں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ آپ چاہے تحریک آزادی پاکستان کا مطالعہ کر لیجئے یا مختلف اقوام عالم کی مختلف تحاریک کو دیکھ لیجئے، نوجوانوں کا ایک کردار ملے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیارا کردار ملک اور ملت کی خدمت کے لیے یہ بھی ادا کیا کہ یہاں کے نوجوانوں کو درست راہ فراہم کی، ان کو کرنے والے کام بتائے کہ یہ کام کرو گے تو اس سے ملک کا فائدہ ہے، اس سے قوم کا فائدہ ہے، اس میں پاکستان کی بہتری ہے۔ الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں استاد صاحب، ایسا نظر بھی آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ جو نوجوان کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ اور اس کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ملک و قوم کی کہیں نہ کہیں خدمت کر رہے ہیں، کہیں تعلیمی طور پر ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا فرمائیے؟ دعوت اسلامی کا جو کام ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو تقسیم ہے، اس میں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی دعوت اسلامی کا ایک فعال سسٹم گیا اور عملی طور پر کام شروع ہوا، تو وہاں سے تعلق رکھنے والے جتنے نوجوان تھے، جس عمر کا جو کوئی فرد تھا، وہ جب اچھا مسلمان بنتا ہے تو اچھا مسلمان ایک وطن کے لیے بھی اچھا شخص، ایک اچھا وطنی بنتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے
کہ امن کا پیغام دینے والی تحریک. بہت پیارا کام ہے اور الحمدللہ اسی دوران جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ حضور آپ کو جشن آزادی بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو دیگر مبلغین بیٹھے ہیں ان کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پیارے پیارے وطن عزیز کو سلامت رکھے. آمین. اس سے بد نظروں کی بد نظری سے بچائے. آمین. اس کی حفاظت فرمائے. آمین. آمین. اس کے ہر چپے کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ اس کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے اور اس کی بلندی میں ہماری بلندی، اس کی ترقی میں ہماری ترقی ہے. حضور اس جشن آزادی، یوم آزادی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کو، اہلیان پاکستان کو جو مختلف ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں؟ کس طرح سے ہم ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ یہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک یہ اس لیے حاصل کیا گیا کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ ہم یہاں خوب سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں بلا رکاوٹ. صحیح. دینی احکام پر ہم عمل کر سکیں. جو آپ نے فرمایا تو اس میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اب اس وقت چونکہ سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے، بیچارے بعض جو ہے وہ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، بعض اپنے جانوروں سے محروم ہو چکے ہیں، بعض اپنے پیاروں سے محروم ہو چکے ہیں، بعض کے کاروبار ختم ہو گئے. تو بالخصوص ہمارا جو بلوچستان صوبہ ہے وہاں یہ آفت آئی ہوئی ہے. اب چونکہ جن کے پیارے چلے گئے، یعنی جن کے جو ہے وہ عزیز و قریب چلے گئے، وہ تو ہم نہیں لوٹا سکتے، تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. البتہ ہم تعزیت ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے دلجوئی کر سکتے ہیں اور ان کی اس طرح مدد کے کہ ان کا جو کاروبار ختم ہو گیا اس میں ان کی مدد کر دیں، ان کے جو مال مویشی جو چلے گئے اس میں ہم ان کی مدد کر دیں، ان کے جو گھر ڈوب گئے بہہ گئے ہم اس میں ان کی مدد کر دیں. ہے نا حدیث پاک میں ہے نا کہ مسلمان جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایسے موقع پر چاہیے کہ ہم یوں مدد کریں. الحمدللہ. اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے رہنے والوں میں یہ جذبہ ہے اور بہت زیادہ ہے. مختلف مواقع پر جو ڈیزاسٹر ہوتے رہے اس میں الحمدللہ قوم کھڑی رہی. الحمدللہ. تو ابھی یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ یہ ایسا ملک ہے کہ یہاں کی قوم جو ہے نا جی یہ خود اپنے بھائیوں کی مدد کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرے خیال ہے سب سے جو نا وہ زیادہ خیرات کرنے والا ملک شاید پاکستان ہی ہے. ماشاءاللہ. یعنی جو سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں غریب طبقہ ہے مگر وہ غریب طبقہ بھی اگر 10 روپے نہیں نکال سکے تو 1 روپیہ ضرور نکالے گا. واہ. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. 1 لاکھ افراد اگر 100 روپے دیں گے تو اب حساب لگائیں کتنا بنا. 1 لاکھ افراد اگر کیا کہتے ہیں 1 روپیہ دیں گے تو 1 لاکھ تو یہی ہو گئے. 10 روپے دیں گے تو 10 لاکھ ہو گئے. 10 لاکھ ہو گئے. 100 روپے دیے تو کروڑ. اسی طرح آپ گیس کرتے ہیں 100 روپے دیں گے تو 1 کروڑ ہو جائیں گے. صحیح. اور الحمدللہ یوں ایک بندہ کروڑوں دینے والا بھی ہے. مختلف مواقع پر دیکھا گیا. الحمدللہ. الحمدللہ الکریم. تو ابھی یہ جو ڈیزاسٹر ہے، سیلابی صورتحال ہے، اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اپنی خدمات پیش کر رہی ہے. اس کے ساتھ کس طرح سے تعاون کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کیا کریں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور قوم کا دست و بازو بن سکیں؟ ہاں دیکھیں اس میں جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے کہ مدد کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. تو بھیا اس کو آپ بھلے اپنا مال بھی دیں اور خود ساتھ چلیں. آپ جائیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، اسلامی بھائیوں کے ساتھ جائیں، وہ مدد کرنے. مال آپ کا ہوگا اور یہ ہے کہ نظام ہمارا ہوگا، مینجمنٹ ہماری ہوگی. یہ طریقہ ہے نا کہ جیسے وہ یہاں آٹا قلم دے چکے تو آج ہمیں یہاں چینی دینی ہے، تو یہاں جو ہے ہم نے دودھ دینا ہے، تو یہاں ہم نے گوشت دینا ہے جو ہوتا ہے نا، یہاں ہم نے پیسے دینے ہیں. ان کو جو ہے ہمیں مکان بنا کے دینا ہے، ان کو ہم نے دکان کھڑی کرنی ہے، ان کو ہم نے جو ہے نا وہ بھینس دلانی تو ان کو گائے دلانی تو ان کو بکری دلانی ہے تو ان کو اونٹ دلانا ہے. آپ آئیں، آپ خود آپ اپنے ہاتھوں سے پیسے دیں، اپنے ہاتھوں سے خرچ ہوتا ہوا دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے خرچ ہوتا ہوا دیکھیں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو سکون ملے گا کہ واقعی یار ہم نے جو پیسے دیے دعوت اسلامی نے پورے کے پورے یہاں خرچ کر دیے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی میں جو ہے نا وہ
खौफ खुदा का दर्ज दिया जाता है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि चंदा जिस मद में दिया जाए उसी मद में खर्च होगा। आपको तो अमीर सुन्नत इस हवाले से कितने सख्त हैं, इनका कैसा मौक़िफ़ है। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह करीम यहाँ एक निज़ाम बना हुआ है। अल्लाह का फजल जब अगर चंदा दिया सैलाब ज़दगान की इमाम क्या कहते हैं इमदाद के लिए, मदद के लिए, पता चले मस्जिद बन गई, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसा नहीं है। किसी ने मस्जिद के लिए रकम दी और हमने जो ना वो सैलाब ज़दगान की मदद कर दी, तो ऐसा नहीं है। जिस मद में चंदा दिया गया उसी मद में अल्हम्दुलिल्लाह करीम खर्च होता है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह करीम हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के फैज़ान से और आगे बढ़ने की, मुल्क कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर कल भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की हुस्सासियत एक बताऊं। इरशाद इरशाद। वालिद भाई, एक बार जो है वो जो अमीर सुन्नत रमजान के गम में जो बड़े ज़ौक़ में होते हैं जी, तो शबे ईद एक इस्लामी भाई जो वो इफ्तार बॉक्स से उन्होंने कुछ लिया और कुछ पड़े हुए थे इफ्तार बॉक्स, तो अमीर सुन्नत ने फौरी उन्होंने कलाम फरमाया, वरना हालांकि बात नहीं करते थे जी। उनको देख के फरमाया कि देखो कि ये जो बॉक्स आया है ना, ये रोजा इफ्तार करने के लिए था और रोजेदारों के लिए था। अल्लाह अब आपका ऐसे इस्तेमाल करना कैसा? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब चूंकि रमजान गुजर चुका, अब इस बॉक्स को क्या किया जाए? फिर ज़ाहिर की तरकीब ये होती थी, उनसे फिर जो है वो बातचीत की जाती थी कि भाई आपने जो सामान दिया उसका क्या करना है, या तो अब ले लें या फिर हम इख्तियार दे दें कि अब हम सबको बांट दें, खा पी लें, जो भी करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह करीम हमारा अमीर सुन्नत की सोच है। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को हमारे सरों पर सलामत रखे। आप जिस तरह तरबियत फरमा रहे हैं उस तरह से दीनी खिदमत करने की हमें भी तौफीक अता फरमाए। सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है, हुजूर इजाज़त चाहेंगे आपसे, दुआओं से भी नवाजिएगा। अल्लाह करीम आपको और बरकत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं सिलसिला पेश करने में अगर कोई गलती हो गई हो, कोताही रह गई हो, मालिक करीम अपनी रहमत से उसे मुआफ़ भी फरमाए और नियत भी कर लें आज से हमने ऐसे काम करने हैं कि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, कौम का फ़ायदा हो, दीनी हुदूद में रहें, शरीयत को अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मकसद पाकिस्तान की पासदारी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज्बों की तनवीर हसी, ख्वाबों की ताबीर, पाक वतन की पाक ज़मीं, उल्फत की तस्वीर, अज़्मे आली शान है ये प्यारा पाकिस्तान।